السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. غالب ظاہر ہے اردو کے سب سے بڑے شاعر، مشکل ترین شاعر، اتنا بڑا شاعر اور بہت کم لکھا، اور جو کچھ لکھا وہ آپ نے اور ہم نے پڑھا. میرے آج جو مہمان ہیں ان سے میری بات ہوئی فون پر تو انہوں نے بتایا یہ غالب پر کام کر رہے ہیں، تو میں نے دعوت دی، آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ غالب پر کام کر رہے ہیں. جی، کیا کام کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے غالب کے غسل خانے پہ تو کام نہیں کر سکتے، ان کی ادبی حیثیت کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی جی، بہت لوگوں نے کیا ہے. کیا ہوگا مگر میری نظر سے نہیں گزرا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، ضرور کیا ہوگا، مگر میری نظر سے نہیں گزرا. یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ نہیں گزری. آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری پر؟ جی آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری دیکھیے، پر؟ اب میں ذرا کھل کے اگر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو شروع کروں. یہ ٹیلی ویژن ہے، آپ اسی طرح شروع کریں گفتگو. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ غالب کی نثر پہ کام کر رہے ہیں یا غالب کی شاعری پر؟ دیکھیے، غالب سے بہت اچھے خطوط میرے تھے جو میں نے اپنے کچھ جاننے والے ادیبوں کو لکھے تھے. کیا خطوط تھے! او ہو وہ خطوط کہیں چھپے ہیں؟ میں کیوں چھپواؤں؟ جن کو میں نے لکھے ہیں یہ تو ان کا فرض تھا نا کہ وہ چھپواتے. یہ تو کن کو لکھے یہ؟ ادیبوں کو، میں اپنے اچھا. دوست ادیبوں کو لکھے، میں نے ابھی عرض کیا میں نے. تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ چھپواتی، کیونکہ دیکھیے میں جو ہے کاربن رکھ کے کبھی بھی نہیں لکھتا. جب میں خطوط لکھتا ہوں تو میں یوں سمجھ لیجئے کہ سنگل پیج لکھتا ہوں اور وہی ارسال کر دیتا ہوں اپنے دوست ادیبوں کو. مگر کسی نے مجھ سے آپ کے خطوط کا ذکر نہیں کیا. کس نے؟ کسی نے بھی. جن کو میں نے لکھے ان میں سے کسی نے بھی آپ سے میرے خطوط کا ذکر نہیں کیا؟ جی نہیں. ہاں، تو اس لیے نہیں کیا بھائی، برا مت مانیے گا کہ آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں. آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں، برا مت مانیے گا. آپ کا مقام جو ہے باتونی ہے. آپ کا مقام باتونی ہے. آپ باتونی دنیا میں بہت ہٹ ہیں لیکن ادب کے معاملے میں آپ صفر ہیں. آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں ہے. اگر آپ کا ادب میں مقام ہوتا تو جن کو میں نے خطوط لکھے تھے وہ آپ کو پڑھاتے، آپ کو ارسال کرتے کہ یہ ذرا پڑھیے. چونکہ آپ باتونی دنیا کے بادشاہ ہیں اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں بتایا. تو آپ غالب کی شاعری پر کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے نثر تو میں نے نکال دی ہے، اس لیے اب بچ گئی شاعری، تو میں صرف غالب کی شاعری پر کام کر رہا ہوں. اور میرا جو خیال ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. بھئی کیا کام کر رہے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. غالب کی تھاٹ، غالب کی غالب کی تھاٹ، غالب کی جو تھاٹ، سوچ. غالب جی 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 غالب کی جو تھاٹ ہے وہ میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہاں انور صاحب کیا تھاٹ تھی! واہ واہ، کیا تھاٹ تھی! بڑی عجیب تھاٹ تھی. یہ کیسی تھاٹ؟ جی کیسی تھاٹ؟ بھئی تھاٹ، آپ نے میرا خیال ہے غالب کی شاعری نہیں پڑھی. نہیں میں نے پڑھی ہے. آپ نے پڑھی ہے مگر سمجھی نہیں ہوگی. اگر آپ نے غالب کی شاعری سمجھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہائے ظالم کی کیا تھاٹ تھی، کیا تھاٹ تھی. واہ واہ. آپ غالب کی شاعری پر کام کر رہے ہیں، غالب پر کوئی شعر سنائیں. غالب کا اصل میں شعر سنانا اس کا مفہوم بتانے سے زیادہ مشکل کام ہے. کوئی اور فرمائش کرے. آپ غالب کی شاعری پر کام کر رہے ہیں اور آپ کوئی غالب کا شعر سنانا نہیں چاہتے؟ سننا چاہتے ہیں؟ جی سنائیے. بالکل سنیے. ہاں 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 ہاں. کیا تھاٹ ہے!
تھاٹ دیکھیے کہ کیا تھاٹ ہے ان کی. یعنی غالب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اب دل کے حالت پر ہنسنا اور قہقہے لگانا چھوڑ دیے کیونکہ ہنسنے سے ان کو ہوتی ہے تکلیف. یہ آپ نے شعر سنا ہے؟ تقریباً. یہ کون سا شعر ہے؟ یہ دیکھیے میرا کام تھا مفہوم بتانا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب شعر آپ خود ڈھونڈیں. کیا مفہوم بتایا آپ نے؟ یہ میں نے مفہوم یہ بتایا کہ غالب نے اپنے دل کی حالت پر قہقہے لگانا چھوڑ دیے کیونکہ ہنسنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیا تھاٹ تھی. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. یہ تو آپ نے پورا شعر سنا دیا. بھئی اصل چیز ہے تھاٹ. یعنی آپ نے شعر تو بعد میں سنایا، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے غالب کا تھاٹ اس سے پہلے سنا دیا تھا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ریسرچ کا کام ہے. آپ جیسی باتونی شخصیت اس پر ریسرچ نہیں کر سکتی، ایک ادبی کام ہے. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کیا 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 تھاٹ پہ میں نے ابھی وہ کیا ہے غالب کا. کون سی تھاٹ تھی؟ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. بالکل. لیکن یہ دیکھیے کہ مفہوم میں نے آپ کو شعر سنانے سے پہلے ہی سنا دیا تھا کہ غالب نے اپنے دل کی حالت پر قہقہے لگانا چھوڑ دیے کیونکہ ان کو ہنسنے سے تکلیف ہوتی تھی. کیا تھاٹ تھی، کیا تھاٹ تھی. کیا تھاٹ تھی. کوئی اور تھاٹ سنائیے. ابے عشق کی کیا بات کرتے ہو، وہ سالہ دل ہی نہیں رہا جو دھک دھک کیا کرتا تھا. کیا تھاٹ ہے. یعنی یہ شعر دنیا میں کسی مائی کے لال کالے پیلے نے کہنے کی جرت ہی نہیں کی، کر ہی نہیں سکتا. یہ غالب کی تھاٹ تھی. یہ شعر تو نہیں ہے بھائی. بھائی میں نے تو مفہوم بتا دیا، چیخنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے مفہوم بتا دیا. شعر پکڑو. کیا مفہوم بتایا؟ شعر خود پکڑو. کیا بتایا مفہوم؟ کہیں پکڑو، جا کے پکڑ لو شعر کو. دوبارہ آپ مفہوم بتائیے. بھئی یعنی ابے عشق کی کیا بات کرتے ہو، وہ سالہ دل ہی نہیں رہا جو دھک دھک کیا کرتا تھا. کیا تھاٹ ہے. عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. اس میں ابے اور سالے کہاں سے آ گیا؟ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے باتونی صاحب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. ابے اور سالے دلی کی زبان ہے اور ابے اور سالے غالب کی تھاٹ میں موجود ہے. میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ انہوں نے ابے اور سالے اپنی شاعری میں کیوں نہیں استعمال کیا. اس میں کہاں ابے سالے آ سکتا ہے اس شعر میں؟ سنیں شعر دھیان سے سنیں. ابے عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، ابے عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے سالا وہ دل نہیں رہا. کیا تھاٹ تھی. آپ کا تعلق دلی سے؟ نہیں، اصل میں والدین جو تھے انہوں نے صرف دلی پہ اکتفا کی، ورنہ میں کہیں بھی پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ میری والدہ جو تھی وہ بھوپال کی تھی. جی تو آپ جانتے ہوں گے کہ غالب کو سب مرزا نوشا کہتے تھے. نہیں، بالکل کہتے تھے. اصل میں سوال آپ کو یہ اٹھانا چاہیے تھا کہ کیا یہ سب میں کتابی شکل میں چھپواؤں گا یا نہیں. یہ سوال یہاں آتا تھا. وہ میں کر لوں گا، مگر میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ غالب کے آپ بارے نے میں صحیح کہا. نہیں، آپ نے تھوڑا ٹھیک کہا اور تھوڑا غلط کہا کیونکہ آپ کی ادب میں کوئی حیثیت نہیں. جو ریسرچ آپ غالب پہ کر رہے ہیں وہ کہیں چھپائیں گے آپ؟ اصل میں آپ کو یہ سب باتیں پوچھنے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ کی ادب میں کوئی حیثیت نہیں ہے، دو کوڑی کی بھی. آپ ایک باتونی شخصیت ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں آ رہا ہوں. آپ میری شخصیت کو بھول جائیے. نہیں، کیوں میں نے بھولوں؟ کب اس کا اظہار کیا ہے کہ میرا ادب میں کوئی مقام ہے؟ ایک باتونی شخص میرے سامنے بیٹھا ہے تو میں تو اظہار کروں گا.
آپ کی اردو ادب میں کوئی حیثیت میں نہیں. مان گیا آپ چاہے تصویریں بنا لیں چاہے شعر کہہ لیں لیکن شخصیت آپ کی باتونی رہے گی. باتونی شخصیت ہیں آپ. میں نے آپ سے سوال کیا تھا. نہیں آپ باتونی شخصیت ہیں تسلیم کریں. جی میں مان گیا. نہیں دل سے نہیں مانا آپ نے دل سے نہیں مانا. زبان سے کہنا الگ مانی ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مرزا غالب جو ہیں ان کو لوگ مرزا نشا کہتے تھے. یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے تبدیل کر کے یہ لگا دیا کہ ان کو مرزا نوشہ بھی کہتے تھے. اب آپ چونکہ ایک باتونی شخصیت ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخصیت صبح سے لے کے رات تک ٹناری کرے یعنی فل ٹن رہے قدم یہاں رکھے اور وہاں جائے تو ظاہر ہے ایسے شخص کو مرزا نشا کہنا چاہیے یا مرزا نوشہ. میں غالب کے بجائے آپ اپنے اوپر کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرمایا؟ غالب کے بجائے آپ اپنے اوپر کام کیوں نہیں؟ دیکھیے اسی لیے کہتا ہوں آپ ایک باتونی شخصیت ہیں آپ کا ادب سے کوئی تعلق نہیں. یعنی غالب کے اوپر ایک شخص اس قدر کام کر رہا ہے کہ کسی اور طرف کسی اور کام پر توجہ دینے کی نہ موقع میسر آیا نہ ضرورت پڑی. غالب کا مجھے ایک ایسا شعر سنا دے جس میں تھاٹ وغیرہ نہیں ہے, صرف میں غالب کا ایک شعر آپ. ناممکن. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ادب میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ ایک باتونی یہ آپ شخصیت 20 دفعہ کہہ چکے ہیں, اب مت کہیں آپ اس کو. جتنی دفعہ مجھے یاد آئے گا میں کہوں گا. غالب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں کوئی تھاٹ نہ ہو. ممکن نہیں ہے. غالب کے ہر شعر میں تھاٹ. اب میں غالب کا ایک شعر سناتا ہوں جی ارشاد. ذرا سننے والی چیز. شکریہ. اوے بدبخت خدا تجھے غارت کرے میں عشق کی بازی میں ڈیفیٹ کھا چکا اور مجھ سے تو کہتا ہے آواز نکالوں. یہ شعر صرف غالب کہہ سکتا ہے. ہا اوئے بہرے ابے بہرے تجھ پہ خدا کی لعنت ہو. واہ 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 واہ. یہ صرف غالب کہہ سکتا ہے. آپ کا علاج کون کر رہا ہے؟ جو کر رہا تھا وہ مر گیا. میرا مطلب ہے آپ کا کام کون دیکھ رہا ہے؟ اسلم فرخی. ڈاکٹر اسلم فرخی. جی. انہوں نے آپ کا کام دیکھ کے کیا کہا؟ کہ انہوں نے پہلے میرا کام دیکھا پھر ان کے دیدے باہر آئے پھر اور غور سے دیکھا اور اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو غالب کا ہرنیا ہے. یہ کہہ کے وہ چلے گئے اور وہ دن اور آج کا دن مڑ کے نہیں آئے. ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب کی بات سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کو غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آیا اسی لیے انہوں نے غالب کا ہرنیا کہہ دیا کیونکہ غالب کو ہرنیا کے علاوہ تمام بیماریاں تھیں. ہاں اگر شیفتہ کے بارے میں کہتے کہ انہیں ہرنیا تھا تو میں یقین کر لیتا کیونکہ شیفتہ کو ہرنیا تھا. ابھی آپ نے غالب کا کون سا شعر سنایا مجھے؟ میں نے غالب کا شعر سنایا اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے میں دل کی بازی میں ڈیفیٹ کھا چکا اور بدبخت مجھ سے کہتا ہے کہ آواز نکالوں. بقول آپ کے یہ غالب کے بڑے شعروں میں سے بہت بڑے شعر میں سے. یہ غالب کا شعر نہیں, یہ غالب کا چیتا ہے. اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے مجھے محبت نہیں کی اس طرح بازی. مجھے نہ کہیے اس طرف دیکھ کے کہیے. ہاں اس طرف دیکھ کے کہیے. اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے. نہیں ادھر ہی دیکھیے وہیں مستقل وہیں دیکھیے مفہوم الگ ہو جاتا ہے. اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے. نہیں یہ ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ادب میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے. اوئے بہرے نہیں یہ تو اور غلط ہوگا. کیمرے وہاں ہیں. اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے عشق کی بازی میں مجھے ڈیفیٹ ہو گئی ہے اور بخت تو کہہ رہا ہے کہ میں آواز نکالوں. جی کون سا شعر ہو سکتا ہے یہ؟ سنائے غارت گرے جن سے وفا سن شکست قیمت دل کی صدا کیا. یہ تو شعر سنایا آپ نے. میں نے تھاٹ پہلے بتا دی تھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں خدا نہ کرے خدا کے واسطے یہ تھاٹ جو میں نے بتائی ہے یہ کسی اور کو مت بتائیے گا. کتاب چھپنے دیجئے ورنہ کسی کو اگر بھینک بھی پڑ گئی تو اپنے نام سے کتاب چھپوا لے گا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میرے خیال میں مزید گفتگو ذرا مشکل ہے آپ سے. دیکھیے نالج حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے
نالج میں اضافہ کیجیے اضافہ. غالب نے ایسے ایسے شعر کہے ہیں جس کے پیچھے ایسی ایسی تھاٹ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اب میں غالب کا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. عرض کیا ہے ابے یہ کون سی جگہ مجھے لے آیا جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ایسا لگتا ہے اپنے ہی گھر میں ہوں، نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اس گھر میں آرام. دیکھیے کیا تھاٹ ہے. یہ کس غزل کا شعر ہے؟ یہ دیوان میں تھا. دوبارہ پڑھے شعر. دوبارہ یہ ہے ابے یہ مجھے کس جگہ لے آیا جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہی گھر میں ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہی گھر میں ہوں، نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اس گھر میں آرام. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. وزن میں پڑھے، وزن میں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وزن میں پڑھے. آپ نے وزن میں پڑھا کچھ؟ چلانے کی ضرورت نہیں، تھاٹ ہمیشہ وزن میں ہوتی ہے. اس شعر میں بھی آپ نے ابے تلاش کر لیا. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. اس میں ابے کہاں سے ہے؟ دیکھیں اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. غالب جو ہے کسی ایسی جگہ مر جاتے نہیں جاتے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا. ویرانی میں کبھی نہیں جاتے غالب، ویرانی سے ڈرتے تھے. وہ اصل میں جاتے تھے رات کو گانا سننے اور پینے پلانے. اب جس جگہ وہ جاتے تھے وہاں پر روشنی بھی بہت ہوتی تھی اور لوگ بھی بہت ہوتے تھے. نہ جانے میر مہدی مجروح نے غالب کو وہاں اکیلا کیوں چھوڑ دیا، شاید اسی لیے غالب نے یہ کہا ابے یہ کس جگہ پہ لے آیا جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، لگتا ہے اپنے ہی گھر میں ہوں، نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اپنے گھر میں آرام. آپ جلدی اپنی کتاب چھپائیں. جی میں چھپوا رہا ہوں. 1000 تو میں خرید لوں. نہیں میں نے 2000 چھپوائی ہے. 1000 اور کون لے گا؟ 1000 ڈاکٹر اسلم فروخی کو دوں گا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا بات کروں. ایسا ادیب میری نظر سے پہلے نہیں گزرا. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ایک باتونی شخصیت ہیں. آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں ہے، ورنہ آپ کو میری شخصیت کی سمجھ آ جاتی. کیا آپ مستقل مجھے باتونی کہہ رہے ہیں؟ جی اب دیکھیے میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں، ایک تھاٹ سناتا ہوں. ان کا ہے ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا منہ لے کے کھڑے ہوئے. ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا منہ لے کے کھڑے ہوئے. ٹوٹے ہوئے شیشے میں آدھا منہ نظر آیا. دل محسوس کے رہ گئے، وہ تو جا رہے تھے محبوبہ کو اپنا منہ دکھانے. انہوں نے سوچا یہ منہ لے کے جاؤں گا، کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے منہ پہ بڑا ناز تھا. چپل میں سے کیل نکل گئی. جی ابھی تو خالی چپل میں سے نکلی ہے. جی مقرر. ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا منہ لے کے گئے. ٹوٹے ہوئے آئینے میں آدھا منہ نظر آیا. دل محسوس کے رہ گئے، کیونکہ وہ تو محبوبہ کو اپنا دل دینے جا رہے تھے. پھر سوچا یہ منہ لے کے جاؤں گا، کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے منہ پہ بڑا غرور تھا. یہ غالب کے علاوہ کسی کی تھاٹ. سن لیا میں نے شعر ڈھونڈ رہا ہوں. کس شعر کا ہے یہ؟ مطلب ڈھونڈے پکڑ لیا شعر. پکڑ میں آیا باتونی صاحب، پکڑ میں آیا. پھر سنا دوں آپ کو اگر آپ کہیں تو. پلیز نہیں. ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے اپنا منہ لے کے کھڑے ہوئے. ٹوٹے ہوئے آئینے میں آدھا منہ نظر آیا. دل محسوس کے رہ گئے، کیونکہ محبوبہ کو وہ اپنا دل دینے جا رہے تھے. سوچا یہ منہ لے کے جاؤں گا، کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے منہ پہ بڑا غرور تھا. پکڑ میں آیا. آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا. واہ واہ واہ. لیکن میں نے تھاٹ پہلے بتا دی تھی. آپ تھاٹ لکھنے سے پہلے
शेर भी लिखते हैं ऊपर? जी बिल्कुल लिखता हूँ। तो फिर आप शेर क्यों नहीं सुनाते? सीखने की ज़रूरत नहीं। तो फिर आप शेर क्यों नहीं सुनाते? जी हाँ, अब मैं आपको गालिब का एक शेर सुनाता हूँ, ठीक है? जी। वो है, आज बहुत टिका रहा है बज़्म गैर में यारब, आज बहुत टिका रहा है बज़्म गैर में यारब, न कॉपी है न पेंसिल है फिर भी मरदूद इम्तिहान लेना चाहता है। मुकर्रर। आज बहुत टिका रहा है बज़्म गैर में यारब, न कॉपी है न पेंसिल है फिर भी मरदूद इम्तिहान लेना चाहता है। अब ये मैंने आपको शेर सुना दिया, इधर उधर करके अल्फाजों को आप इनको इधर उधर करके शेर मुकम्मल कर दीजिए। मैं वो क्यों बहुत पीते बज़्म गैर में यारब, आज ही हुआ मंजूर उनको इम्तहान अपना। ये तो आपने यूं ही पढ़ दिया, मैं ज़रा डिटेल में चला गया था उसकी। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हम न यकता है न दाना है, हम न यकता है न दाना है, आसमान को तो छोड़ो वो तो बहुत दूर है, ये साले ज़मीन पे कुछ अदीब जो हैं वो बिला वजह मेरे ख़िलाफ़ क्यों हैं, यही आलिम ने कहा था। हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। इजाज़त दीजिए। इजाज़त से पहले एक गुजारिश है, मैं अपनी किताब का इजरा करने वाला हूँ, कुछ नाम बताइए मुनासिब सा किताब का, कि क्या नाम रखूँ? आप अपनी किताब का नाम मैं क्या बता सकता हूँ? बगालिब पे है किताब, अब आप बताइए कि क्या लिखूँ? वाहियात गालिब। जी वाहियात गालिब। हाँ, जिस यानी आपने इस वक्त साबित कर दिया कि सिर्फ आप एक बातूनी शख्सियत है, अदब में आपका कोई मकाम नहीं। बकवास नहीं करें आप। खुदा हाफिज़ जी। वाहियात गालिब।